اگر حکومت اس پوائنٹ پر اڑ جاتی ہے اور مجبوراً اس کو اڑنا پڑتا ہے یا اپنے سیاسی فائدے کو دیکھتے ہوئے بھی وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر ہی رہیں، باہر نکلیں گے تو مزید رولا بڑھے گا، حکومت کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی، تو پھر آپ لوگوں کے لیے بیر منیمم کیا ہوگا اگر ان کے لیے یہ چیز نان سٹارٹر ہو جاتی ہے؟ تو کسی ہم بیر منیمم پہ نہیں مانیں گے. دیکھیں پھر ملک تناؤ کا شکار رہے گا. ہر محب وطن پاکستانی کو میں سمجھتا ہوں یہ چاہیے کہ وہ ملک میں جو تناؤ ہے، جو 8 فروری کے الیکشن کو لوٹنے کے بعد ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. دیکھیں اس ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے، جو تناؤ ہے، جو ایک ماحول ہے بے یقینی کا، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے پہلے کوشش کی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ختم کرنے کی، وہ آپ نہیں کر سکے، وہ آپ نہیں کر پائیں گے. پھر آپ نے الیکشن لوٹنے کی کوشش کی، لوٹا آپ نے الیکشن، جو عوام کی رائے تھی اس کو آپ نے سلب کیا. اب آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پورا جو عدالتی نظام ہے، جو کرمنل جسٹس کا ہمارا پروسیس ہے، پولیس ہے، ان سب کو استعمال کیا جائے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ روش چھوڑ دی جائے نا. ملک کو آپ قانون اور آئین کے مطابق چلنے دیں، عوام کی جو رائے ہے اس کو مقدم سمجھیے، تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ہم تو صرف یہ تقاضا کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا مذاکرات ظاہر ہے، دو پارٹیاں، دو مین جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھے ہیں، حکومت ہے اور اپوزیشن سے آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. گیو اینڈ ٹیک کن بنیادوں پر ہوگا؟ مثال کے طور پہ گورنمنٹ سے تو آپ لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے قیدیوں کو رہا کریں اور ان کے کیسز عدالتوں میں فیئر طریقے سے، فیئر ٹرائلز کے تھرو چلیں. دوسری طرف حکومت بھی آپ سے کچھ مانگے گی. آپ لوگ ان کو کس چیز کی گارنٹی دلانے کے لیے رضامند ہیں کہ ہم ایجیٹیشن، روڈ ایجیٹیشن نہیں کریں گے، اسٹریٹ پاور اس طرح سے نہیں ہم لے کر آئیں گے؟ دیکھیے جب بات ہوگی تو بات سامنے آئے گی نا، اسی لیے مذاکرات کیے جاتے ہیں، پہلے سے تو فیصلے صادر نہیں کیے جاتے. ہم نے اصولی بات کر دی ہے، ہمارا اصولی موقف ہے، ہم اس پر کھڑے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہم کھڑے رہیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کی بحالی جو ہے وہ ضروری ہے، ایک روڈ میپ بننا چاہیے. کس طرح جو 8 فروری کو اس قوم کے ساتھ مذاق ہوا، اس مذاق کو آپ نے ختم کرنا ہے، تو اس پہ بات ضرور ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کیا لائے عمل سامنے آتا ہے، کیا مقتدر حلقے، کیا حکومت واقعتاً سنجیدہ ہیں اس حوالے سے. نہیں سنجیدہ تو دیکھیں اس ملک کی عوام جو ہے اپنا فیصلہ کر چکی ہے. یہ کسی بھی شکل میں ہر صورت سامنے آئے گا. یہ اچھا نہیں ہے ملک کے لیے کہ آپ قانون اور آئین کے مطابق نہ چلیں اور عوام کو مجبور کریں کہ وہ اپنے جو فیصلے ہیں یا جو ان کی شکایت ہے، جو ان کا غم ہے، اس کا اظہار وہ کسی اور طریقے سے کریں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن بیرسٹر صاحب ایک چیز، جو ایک سوال ہے، بڑا ایک کامن سینس کا کوشچن ہے، اور ظاہر ہے یہ سوال ذہنوں میں آپ لوگوں کے بھی آتا ہوگا کہ حکومت اگر آپ لوگوں کا مینڈیٹ ایکسیپٹ کر لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت چھٹی کرے. دیکھیں بالآخر تو کرنا پڑے گا نا، عوام کی بات کو ماننا پڑے گا. اس میں کوئی ٹائم فریم ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک سلب شدہ مینڈیٹ کی بنیاد پر سب اچھا ہے کا راگ الاپا جائے اور بس ملک چلتا رہے. ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں لوگوں کو ایک حقیقت کو ماننا پڑے گا، اور اس کے لیے کوئی ٹائم فریم جو ہے اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت کو بہرحال ماننا ہوگا. یا مڈ ٹرم الیکشنز، اس چیز کا ٹائم فریم کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیے تمام باتیں ہو سکتی ہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ تو جزیات ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ ملک میں جمہوریت کی بحالی ہو، عوام کی جو رائے ہے اس کو مقدم سمجھا جائے. وہاں ہم کیسے پہنچتے ہیں وہ ہم بات کریں گے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب آج کے دن ایک اور چیز ہونی تھی، اور وہ تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ جو کہ آج آنا تھا. اب وہ 6 جنوری تک مؤخر کر دیا گیا ہے. تو کیا اس کی وجہ آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ حکومت مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانا چاہتی ہے، یا پھر عدالت کو کوئی ایسے سالڈ گراؤنڈز تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس وقت فیصلے میں؟ جس طرح سے کہ محمد مالک صاحب نے اپنی جو خبر دی تھی کہ یہ مؤخر ہو جائے گا فیصلہ، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اس دفعہ ایسے دلائل لے کر آ رہے ہیں وہ کہ جو چیلنج ہونا مشکل ہوں، جس کو پی ٹی آئی جو ہے وہ اڑا نہ سکے. تو ان دونوں میں سے آپ کو اس چیز کی کیا وجہ زیادہ نظر لگ رہی ہے؟ دیکھیں اگر اتنے عرصے میں وہ ان کو دلائل نہیں مل سکے، یہ مقدمہ تو اب سال سے چل رہا ہے نا، تو 2 ہفتے اور وہ لگا لیں، ڈھونڈ لیں دلائل ان کو ملنے نہیں ہیں. یہ کسی اپنی تدبیر کے تحت انہوں نے اس کو مؤخر کیا ہوگا. زیادہ میں اس پہ وقت نہیں لگاؤں گا کہ کیوں نہیں کیا. ہمیں تشویش ضرور ہے کہ اس دوران وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے یا کسی کا خیال ہے کہ 2 ہفتوں میں ان پہ کوئی جو ذہانت کے دریا ہیں وہ کھل جائیں گے اور کوئی نئی بات آ جائے گی اور وہ ایک بہت اچھا فیصلہ لکھ لیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا. جو انہوں نے کہنا ہے وہ ہم جانتے ہیں کیا کہیں گے،
اور وہ انشاءاللہ قانون اور آئین کی نظر میں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جو کھڑی رہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ نے کہا بیرسٹر صاحب کہ جو انہوں نے کہنا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اس فیصلے میں کیا کہیں گے، لیکن آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ دلائل اگر ابھی تک تیار نہیں ہو سکے تو آگے 2 ہفتے میں کون سا دلیل تیار ہو جائے گی. لیکن اگر فیصلہ آ جاتا ہے اور خان صاحب کے خلاف آ جاتا ہے اور 6 جنوری کو اگر وہ فیصلہ آتا ہے، 2 جنوری کو آپ لوگوں کی سیکنڈ بیٹھک ہو چکی ہوگی گورنمنٹ کے ساتھ، تھرڈ بیٹھک کی ڈیٹ بھی غالباً فائنل ہو گئی ہوگی تب تک، تو اس فیصلے کا اثر پڑے گا مذاکرات پہ؟ ماحول خراب ہو جائے گا؟ آپ لوگ بیٹھے رہیں گے یا آپ لوگ پھر بات چیت سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ فیصلے سے کوئی خاص فرق پڑے گا. دیکھیں، فیصلے تو پہلے بھی آئے ہیں نا، تمام فیصلے آئے اور وہ فیصلے پھر تحلیل ہو گئے. تو یہ فیصلے جس طریقے سے آ رہے ہیں وہ میرا نہیں خیال کوئی ایسا روڈ بلاک ہوگا. ہم جانتے ہیں اس تمام عمل کی حقیقت کیا ہے، تو ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم آگے بڑھیں آئین قانون کی جانب، جمہوریت کی جانب. فیصلہ کچھ بھی ہو، اگر ہم واقعتاً تمام فریق جو ہیں طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے ملک میں جمہوریت، آئین قانون کو بحال کرنا ہے، تو یہ فیصلے اپنے آپ دیکھیں گی کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یو ول کیپ انگیجنگ ود دا گورنمنٹ ریگارڈلیس. بالکل صحیح ہے. اچھا، اب آپ کتنے پر امید ہیں ذاتی طور پر، کیونکہ پی ٹی آئی سے بھی ہم نے یہ بات سنی ہے کہ گورنمنٹ قابل اعتبار نہیں ہے یا گورنمنٹ سے ہم گارنٹیز مانگتے ہیں، دوسری طرف گورنمنٹ پی ٹی آئی سے گارنٹی مانگتی ہے کہ کوئی یو ٹرن نہ لے لیں. تو آپ کتنے پر امید ہیں ان مذاکرات سے؟ کتنا آپ کو اعتماد ہے کہ گورنمنٹ اگر بیٹھ گئی ہے تو پراپر نیت سے بیٹھی ہوگی اور شاید معاملات کو واقعی حل کرنا چاہے گی؟ دیکھیں، اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ امید ہے یا نہیں ہے، نیت پہ شک ہے یا نہیں ہے. ہم بات کریں گے، جو نتیجہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. ہم خلوص نیت سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن امید کا ہونا نہ ہونا میں سمجھتا ہوں غیر اہم ہے. جو اصول ہے، جو بات ہم نے کرنی ہے، وہ اہم ہے. ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر صاحب، یہ بھی بتائیے کہ آج اسلام آباد میں 26 نومبر کو جو پی ٹی آئی کارکنوں کی ہلاکت کے حوالے سے مقدمہ تھا، اس دائر کیس میں نہ تو بیرسٹر گوہر بطور وکیل پیش ہوئے، نہ کوئی اور پی ٹی آئی کا وکیل پیش ہوا، اور آج وہ سماعت جو ہے وہ اگلے 15 جنوری تک بغیر کسی کارروائی کے مؤخر ہو گئی. اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ کیونکہ خان صاحب تو بڑے سیریسلی اپنی قیادت کو یہ کہتے رہے ہیں کہ بھئی وزیر اعظم پر پرچہ کراؤ، انٹیریئر منسٹر پر پرچہ کراؤ، اور آپ لوگوں کی سائٹ سے کوئی پیش ہی نہ ہوا ہو آج وہاں پر. نہیں، ہمارے اس میں وکیل لطیف کھوسا صاحب ہیں، وہ بالکل موجود تھے عدالت میں، پوری ہماری لیگل ٹیم موجود تھی. بیرسٹر گوہر صاحب نے پیش ہونا تھا بطور کمپلیننٹ. وہ اس مقدمے میں آپ کہہ لیجئے ایک طرح سے اس کے مدعی ہیں. وہ کچھ دیر سے آئے، کوئی غلط فہمی ہوئی، ان کا خیال تھا کہ انہیں 9:30 بجے آنا ہے، جج صاحب 9:15 بجے اٹھ گئے. بس یہی ہوا ہے. کوئی 10-15 منٹ کی یہ ایک تاخیر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مقدمہ، چھٹیاں چونکہ کل سے شروع ہیں، یہ جنوری میں چلا گیا. اس سے زیادہ اس میں کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور فائنلی بیرسٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا سابق اراکین کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے، اور اب پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سابق اراکین کی جانب سے، پھر آپ پر ذاتی نوعیت کے حملے ہو رہے ہیں، بیرسٹر گوہر پر ہوتے رہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ حملے اتنے زیادہ تیز ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے اوپر؟ دیکھیے، ظاہر ہے یہ بدحواسی ہے ان حلقوں میں جو نہیں چاہتے کہ کوئی سنجیدہ لیڈرشپ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہو. وہ چاہتے ہیں افراتفری کا سما ہو، ایک شور شرابے کا سما ہو، اور یہ پلانٹڈ باتیں ہیں ساری. تو اس لیے بالکل کوئی اس میں فکر کی بات نہیں ہے. اس حوالے سے میری عمران خان صاحب سے متعدد بار گفتگو ہوئی ہے، اور وہ ہمیشہ ہنس کے اس کو کہتے ہیں کوئی فکر مت کرو، یہ ہوتا ہے. اور جن لوگوں نے یہ کوشش کی، یہ سازش کی، ان کے حوالے سے انہوں نے بڑی واضح ہدایات دی اور پارٹی کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کریں، اور یہ ہوا. تو خان صاحب بالکل سمجھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ تمام باتیں، لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے، لیڈرشپ کمزور ہے، لیڈرشپ فلاں ہے، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ باتیں پلانٹ کی جاتی ہیں. مخصوص لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا میں ایک روش اپنائی جاتی ہے. لیکن اس کا جو ہماری کور ممبرشپ ہے، جو کور سپورٹ ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا.